السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اب سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں. ان کے دور اقتدار کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ایک نئی گورنمنٹ، مشترکہ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. گزشتہ روز حکومت کے خاتمے سے تقریباً 20 منٹ پہلے وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کے معروف چیدہ چند صحافیوں سے ملاقات کی. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان صحافیوں میں شامل تھا. ارشد شریف صاحب، صابر شاکر صاحب، عمران ریاض خان صاحب، فریحہ ادریس صاحبہ، ڈاکٹر معید پیرزادہ اور ناچیز. ہمیں تقریباً کوئی 8:30 بجے کال آئی کہ آپ نے پرائم منسٹر سے ملنا ہے اور ارجنٹ میٹنگ ہے. 9:15 بجے پہنچ رہے ہیں. ہم پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے. سب سے پہلا اینکر میں تھا جو وہاں پر پہنچا اور لوگ گاہے بگائے آتے رہے. کنفیوژن یہ تھی کہ پہلے ایک جگہ بٹھایا، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری دفعہ، اور اس کے بعد ان کے جو ایم ایس ہیں، ملٹری سیکریٹری، وہ آئے. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر پاکستان باہر لان میں ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ لوگ پہنچیے. میں یہ سارا حال احوال آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اتنی سراسیمگی کی کیفیت کے اندر کس طرح چیزوں کو لے رہا تھا. پرائم منسٹر اس وقت شفقت محمود صاحب کے ساتھ باہر لان میں بیٹھے تھے. آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں آپ کو. ہم سارے اینکرز جیسے ہی اس لان کے قریب پہنچے، پرائم منسٹر ہاؤس بہت بڑا ہے، تو جو پروٹوکول اور سیکیورٹی تھی انہوں نے ہمیں کارڈن کر لیا، روک لیا کہ ابھی آپ روکیں، پرائم منسٹر ایک امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. تقریباً اس ریڈ لائن پر ہمیں روکا گیا کوئی 1.5-2 منٹ، اور اس کے بعد ہم اس خاص جگہ چلے گئے جہاں 8-10 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، اور پرائم منسٹر بالکل سینٹر والی کرسی میں ہیڈ سیٹ کو چیئر کر رہے تھے. جیسے ہی ہمیں دیکھا کھڑے ہو گئے، سب سے سلام کیا. میرے بالکل عین سامنے ارشد شریف، صابر شاکر، عمران ریاض خان، فریحہ ادریس بیٹھے تھے. میرے رائٹ نیکسٹ پہلی کرسی کے اوپر فاروق حبیب تھے، اس کے برابر میں شہباز گل تھے، ان کے برابر میں شاہ محمود قریشی تھے، ان کے برابر میں علی زیدی تھے، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ بالکل ایڈجسٹنٹ نیکسٹ لیفٹ سائڈ پہ شفقت محمود صاحب تھے. میرے سامنے اینکرز بیٹھے تھے، اور میں جو ہے اس وقت ایسے سمجھیے کہ اس وقت کے منسٹرز کی لاٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. پرائم منسٹر پاکستان سے بڑے تلخ سوالات ہوئے. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میں سامراجیت کو قبول نہیں کروں گا. میں اگر حکومت چھوڑ دوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے سازش کامیاب ہو لینے دی. انہوں نے کہا کہ یہ دو پولیٹیکل رائیولز کی جنگ نہیں ہے، یہ دو نظریات کی جنگ ہے. ایک نظریہ کہتا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، بھکاری کبھی چوز نہیں کر سکتے اور 22 کروڑ لوگ بھکاری ہیں. کہتے دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ میں کوئی کمی ہوں، میں کوئی غلام ہوں، تم جیسا کہتے جاؤ گے میں کرتا جاؤں گا. کہتے ہیں یہ دو نظریات کے درمیان لڑائی ہے جس کی وجہ سے میں اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں. انہوں نے کہا کہ رجیم چینج ہمارے خلاف ہے، رجیم چینج کرنے والے ایلیمنٹس ایکٹیو ہوئے پڑے ہیں، لیکن میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں آخری گیند تک لڑوں گا، میں لڑتا رہوں گا. اس دوران انہوں نے کہا کہ میں اپنا جو خط ہے وہ ڈی کلاسیفائی کرنے جا رہا ہوں. میرا ان سے سوال تھا کہ کس کے سامنے ڈی کلاسیفائی کریں گے. انہوں نے کہا اب سے 5 منٹ پہلے، یہ اس وقت کی بریکنگ نیوز تھی، کہ اب سے 5 منٹ پہلے میں نے کابینہ کے سامنے ڈی کلاسیفائی کیا. اب میں ملک کی 4 بڑی شخصیات کے سامنے وہ دھمکی آمیز مراسلہ رکھنے جا رہا ہوں، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان، صدر مملکت، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی. تو ہم نے کہا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ کل کو اگر میری حکومت جاتی ہے تو ان بڑی شخصیات کے سامنے یہ چیز سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے، اور آنے والی حکومت اگر کوئی کمیشن بنتا بھی ہے اس کو ڈسپوز کرنے کی کوشش کرے یا ختم کرنے کی کوشش کرے تو یہ والی چیز باقاعدہ ریکارڈ پہ رہے. تو اس پر میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری حکومت ختم ہو اور یہ لوگ آ جائیں اور اس طرح سے کمیشن ختم کر دیں، تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کی حکومت ختم ہونے لگی ہے؟ تو وہ تقریباً کوئی 10 سیکنڈ کے لیے فلیش بیک میں چلے گئے، سناٹے میں چلے گئے. پھر ایک دم کہا نہیں، یہ تو ہم پریکاشنری میئرز کے لیے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا.
پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے سول ملٹری تعلقات ٹھیک ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دس. اس کے بعد ان سے میں نے ہی ایک سوال کیا. میں نے کہا ابھی خبریں چل رہی ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو برطرف کر دیا گیا ہے. ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں، اور خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے دروازے 12 بجے کھول دیے جائیں گے. یہ 11:40 کی ڈسکشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا سپریم کورٹ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، چلیں دیکھتے ہیں. پھر میں نے یہ سوال کیا کہ آرمی چیف والی خبر کا کچھ بتائیں. انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جمیل، ایسا کچھ نہیں ہے. نہ ڈی جی آئی ایس آئی، نہ آرمی چیف، نہ ہی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ، سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. تو پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ سب لوگ استعفے دینے جا رہے ہیں؟ یہ بھی میرا سوال تھا. میں نے کہا میں کیوں استعفیٰ دوں گا؟ کہتے ہیں میں شہید ہونے کو ترجیح دوں گا، میں استعفیٰ نہیں دوں گا، نہ ہی میرے اراکین اسمبلی استعفیٰ دیں گے. اس وقت تک ان کی یہ بات کسی حد تک ٹھیک تھی، استعفے دینے والی بات، کلیکٹیو استعفے. انہوں نے کہا ہم کیوں دیں گے، ہم تو نہیں دیں گے. اتنے میں اب ایک بڑا زبردست سوال کیا گیا ارشد شریف صاحب کی جانب سے کہ آرٹیکل 69 کی ایبروگیشن ایک قسم کی ہوئی ہے، ایک بڑے ادارے نے اس کی ایبروگیشن کر دی ہے اور پارلیمنٹ کے افیئرز کے اندر انٹرفیئر کیا ہے. کیا صدر مملکت اس کے اوپر کوئی آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں یا کوئی اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر سوچ رہے ہیں. پھر میرا یہ سوال تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ ریویو میں جا رہے تھے لیکن سپریم کورٹ کے دروازے بند تھے اس وقت تک، ان کی درخواست نہیں لی گئی ریویو کی. انہوں نے کہا اچھا. ہی واز ان اسٹیٹ آف شاک، جیسے ان کو پتہ نہ ہو، جیسے ان کے نالج میں نہ ہو کہ سپریم کورٹ کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلے اور ریویو کے لیے اب درخواست منڈے کو جائے گی. تو بہت ساری چیزوں سے ان کو آگاہ نہیں رکھا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی باڈی لینگویج بہت زبردست تھی. آخر میں اٹھتے ہوئے سوالات تو بہت سارے ہوئے جب ہم ایک غیر رسمی قسم کا مصافحہ کر رہے تھے اور ایک کونے میں کھڑے تھے، ملٹری سیکٹری اور باقی لوگ ان کے ارد گرد تھے، تو وہ گھل مل گئے ہمارے اندر. تو سب نے مصافحہ کیا، سلام کرنے لگے. تو کافی کچھ کہتے ہیں باتیں ہیں، لیکن میں ابھی جانے لگا ہوں. تو میرے قریب آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے کہ ہو از دا لیٹسٹ کیجولیٹی ان دا میڈیا؟ کہتے ہیں عمران ریاض خان. میں نے کہا سر اور بھی ہو سکتی ہیں. تو ہنس پڑے، کہتے تم نہیں ہوگے، ٹینشن نہیں لو. تو باقاعدہ نام لے کر بات کرتے ہیں. تو ان کے چہرے پہ مجھے کوئی پریشانی نظر نہیں آئی، کوئی پریشانی نظر نہیں آئی. لیکن قوم کو مبارک ہو، آئین بالادست ہوا. قوم کو مبارک ہو کہ ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر آئین کی بالادستی کے آگے جھک کر چلا گیا. قوم کو مبارک ہو کہ جو سلیکٹڈ کرتے نہیں تھکتے تھے، اب سپریم سلیکٹڈ بن کر پہنچے ہیں. قوم کو مبارک ہو کہ ایک ایسے پرائم منسٹر کو آپ نے ان کو اپنے اقتدار سے بے دخل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں تھا. اور جو لوگ اب ٹرینڈ چلاتے پھر رہے ہیں نا مختلف سیاسی جماعتوں کے ہرکارے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر پابندیوں میں، آپ کو گرفتار کروانے میں اور آپ کو ریلیز کروانے میں نہ تو عمران خان کا ہاتھ تھا، نہ انہوں نے کیا ہے. جن کا ہاتھ تھا ان کا آپ کو پتہ ہے. باقی عمران خان کے اوپر چارج شیٹ یہ ہے، انہوں نے اسلام و فوبیا کے خلاف کھل کر بات کی. آج گیلٹ ولڈرز جیسا بدبخت یہ کہتا ہے کہ اسلامسٹ تھا عمران خان، انڈیا کے خلاف بات کرتا تھا، اس کے رجیم کا اینڈ ہو گیا. کم از کم آپ اور ہم سب کو ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک ایسے شخص کے لیے جس نے اس ملک کا بول بالا کیا نیشنل جنرل اسمبلی کے اندر، یو این جی کے اندر، یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے لیے اور اسلام فوبیا کے اگینسٹ ایک دن ریکگنائز کروایا. پاکستان میں 2 OIC-FM سمٹ ہوسٹ کروائے. یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے. آپ اس سے اقتدار چھین لیں گے لیکن اس کے نام کے اوپر جو کریڈٹس ہیں وہ نہیں ختم کر سکیں گے. کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے. یہ سارے پھر سے آ گئے ہیں. ان کو لانے والا کون ہے ہمیں نہیں نظر آ رہا، یا ہم نہیں بات کرنا چاہ رہے تو الگ بات ہے. لیکن وہ جو جن کو سلیکٹڈ کہتے تھے وہ خود سپر سلیکٹڈ سے کم نہیں ہے. خان صاحب کا دور اقتدار ایک نئے دور کی شروعات ہو سکتا ہے. آپ کو اور ہمیں ایز اے پاکستانی دیکھنا ہوگا. میرا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے. میں ہر وقت کے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں. آج سے 6 مہینے پہلے میری نظر میں مظلوم کوئی اور تھا، میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور آخری دم تک کھڑا تھا جب تک کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا. آج میں اس وقت
اس سماج میں سامراجیت کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، اور میں کہوں گا کہ امریکی سامراجیت مرد آباد۔ آج کے ولاگ سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا۔